السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 849 اور سورت کا نام ہے سورت فاطر۔ ناظرین، قرآن کریم کی تمام سورتوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سورت فاطر، صفحہ نمبر 849، آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ سورت کا تعارف یوں ہے، وَمَن يَقْنُتْ، پارہ نمبر 22 کے اندر یہ سورت موجود ہے، صفحہ 850 پہ ہے، اور فاطر سورت کا نام ہے اور سورت کا سیریل نمبر ہے 35۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم صرف سورت کا تعارف کرواتے ہیں، سورت کی پریفرنس یعنی اہمیت کیا ہے، سورت کیوں نازل ہوئی، اور سورت کا جو فضیلت ہے سورت کی اور اہمیت وہ ہے، اور تعارف ہے آپ کے سامنے۔ سورت فاطر، اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر یقین لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کر سکتا، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق نیک زندگی گزاریں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کریں ان کو سزا دی جائے، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم و شان کارنامے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، جسے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے، اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نمائندے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام واضح طریقے سے پہنچا دیں، آگے منوانا ان کا کام ہے، ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور وہی اس کے جواب دہ ہیں۔ سورت کا نام فاطر بالکل پہلی آیات سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا۔ اسی صورت کا دوسرا نام سورت ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نیکسٹ آنے والا ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔